پھر ہم نے بریک لیا ویڈیو سے اور میں نے کہا نہیں میری آنکھیں بہت ریڈ ہو رہی ہیں رو رو کر، تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ٹائم دیں. تو جب تک آپ کے اپنے جذبات سچے نہیں ہوں گے تب تک نعت پڑھنے میں آپ کو خود مزہ نہیں آ رہا تو پھر آپ بتائیں نا سننے والے کو کیا ہی مزہ آئے گا. بالکل، یہ تو بڑا پیور سا ایک فیلنگ ہے نا اللہ اور آپ کے درمیان، اور بے شک اس بالکل سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ہم دنیا بالکل کو دکھاوے کے طور پہ تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں. واقعی نہیں، لیکن اس چیز میں اگر دکھاوا نہ ہو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہی کام آنے والا ہے. جتنا بالکل. دکھاوا شاید ہو سکتا ہے واہ واہ مل جائے، شاید ہو سکتا ہے آپ کے چینل دنیاوی کو یا ہمارے چینل کو مل جائے، دنیاوی تھوڑی واہ. تعریف مل جائے، لیکن ہاں وہ لمیٹڈ ہوگی. اور میں نے ایک حدیث پاک سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جو ہے وہ جب قاری آئے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ حدیث کے الفاظ تھے کہ اللہ کہے گا اسے جہاں لے جاؤ، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو سارا دن ساری رات قرآن پڑھا اور میں تو لوگوں کو تراہا پڑھا کہ ساری رات قیام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے دنیاوی واہ واہ کے لیے کیا تھا کہ لوگ تمہاری آواز کی تعریف کریں اور تمہیں وہ دنیا میں مل گئی، تو اب قیامت کے دن تمہارا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے ہمارا. پھر جو ہے وہ بالکل. عالم کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہی حکم فرمائے گا، تو وہ عالم کہے گا کہ یا اللہ میں تو تیرے لیے کام کرتا رہا دنیا میں اور میں نے تو کتنے لوگوں کو دین سکھایا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ دین سکھانا میرے لیے نہیں تھا، وہ چند پیسوں کے عوض وہ پیسے تمہیں مل گئے تو تم نے دنیا میں اپنے کیے کا بدلہ اٹھا لیا، اب تمہارا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے آخرت. اسی طرح پھر مقرر کو لایا جائے گا کہ جو تقریر وغیرہ کرتے ہیں یا جو وغیرہ کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جب یہ فرمان سنائے گا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ تعالیٰ میں تو تقریر کیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں کو گرمایا کرتا تھا اس بات سے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں تو تیری رضا کے لیے کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو کہے گا کہ میں تو دلوں کے حال جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا تھا، کہ تم اللہ کے لیے کر رہے تھے واقعتاً یا صرف اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے کر رہے تھے. تو وہ شہرت، عزت اور نام تو تمہیں دنیا میں مل گیا، اب تمہارا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو مجھے اس حدیث کو جب اسپیشلی میں نے سنا اس کے بعد سے تو مجھے اور ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو کہ اس لیے نعت پڑھتے تھے کہ دنیا میں واہ واہ مل جائے، وہ مل گئی اب ختم. تو بس میں یہی کہتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت میں حصہ رکھنا، چاہے دنیا میں کم عزت مل جائے، چاہے دنیا میں کم پیسے مل جائیں، چاہے دنیا میں کم واہ واہ مل جائے، لیکن آخرت میں ہمارا حصہ رکھنا. بالکل بس وہی اپنی دنیا ہے. کرنی چاہیے، چاہے وہ ہم نارملی کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، یا کوئی بڑے اسکیل پر ہم کوئی کام کر رہے ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا دے رہنے چاہیے. اکثر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کوئی آ جاتا ہے، ہماری انٹینشن بہت چینج ہو جاتی ہے اللہ کے سبب میں دیکھ پڑھنے میں. کیا ہے کی نیچر ہے، میں کسی ایک کو یا آپ کو یا اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہہ رہی، یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ لیتا ہے کوئی عبادت کرتے ہوئے تو ہماری نیت جو ہے وہ اندر سے چینج ہو کنفیوز. جاتی ہے. ہاں یہ تھوڑا لمبا سجدہ ہو گیا، تھوڑا یہ ہو گیا، تو اس سے ہماری جو ثواب ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ ہمیں یہ نہ کہہ دے وہ سجدہ تو تم کر رہے تھے تو تمہارے گھر تو مہمان آ گئے، تم نے ان کے لیے لمبا سجدہ کیا تھا، میری رضا کے لیے تھوڑی کیا بالکل. تھا، جھکے ہوئے تھے. تو اور بس میں نے تو خود جویریہ بہت سارے دیکھا ہے میں نے کہ ایسا جو اکثر بظاہر بڑے بہت نیک اور یہ بہت بظاہر اس طرح بنے ہوتے ہیں یہ لیکن وہی حدیث جو ابھی حدیث سنائی ہے نا تو میرے بس باقی یہ کہ آپ نیت میں کھوٹ نہ رکھیں، آپ کی نیت یا صاف ہو، سارے کام دنیا کے آپ کریں بالکل ایسا ہی ہے. دین اپنی دنیا میں حدود میں. ہاں بالکل. اچھا اللہ یہ بھی نہیں کہ آپ تعالیٰ چھوڑ دیں بالکل، آپ بس ایک جائے ہاں نماز پڑھیں. آئسولیٹ، بالکل آئسولیٹ بھی نہیں ہونا، آپ اس دنیا میں رہ بالکل کر آپ وہ جو احکامات ہیں وہ پورے کریں، مزہ اس میں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جمیلی بچپن میں کس نعت خوان کو سنتی تھی شوق سے؟ سب سے زیادہ میں سنتی تھی 3-4 نام ہیں. سب سے زیادہ اویس رضا قادری کو بہت سنا میں نے، اچھا. اور صدیق اسماعیل صاحب کو میں بہت سنتی تھی، قاری وحید ظفر صاحب کو میں نے بہت سنا اور پڑھا. اور انہی لوگوں کے ساتھ چونکہ بچپن سے میں جب 4 سال کی تھی میں نے پڑھنا شروع کیا تو اسٹیج پر باقاعدہ لوگوں کے مجمع میں پڑھا کرتی تھی. تو ایسا بھی وقت آیا کہ لوگ جب ظاہر ہے میں بہت چھوٹی تھی، 6-8 سال کی ہوئی تو نظر بھی نہیں آتی لوگوں میں. تو پھر جو آرگنائزرز ہوتے تھے محفل کے وہ کہتے تھے نہیں اب تو بچوں کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ جائیں. تو جو اچھا. کہ یہ بھی ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں بچپن سے ہی بار بار بلاتے بھی تھے. جینٹس کی محافل میں بتاتی چلوں زیادہ کی ہیں لیڈیز کی نسبت،
اچھا پھر جب میں ذرا 9th کلاس میں آئی تو پھر میں نے جینٹس کی محافل کرنی چھوڑی، لیکن قد میرا اس وقت تک بھی نہیں بڑھا تھا، تو لوگ مجھے اس وقت بھی 5 کلاس کی بچی ہی سب پڑھا لیتے تھے. اچھا تو اچھا بتا میں یہ رہی تھی کہ پھر جب پڑھنے جاتی تھی، کبھی لیٹ ہو گئی کسی میلاد میں سے جاتے جاتے دوسرے پروگرام میں پہنچنے میں، تو لوگ کہتے تھے بھئی اب تو بچوں کا ٹائم تو ختم ہو گیا. تو مجھے یاد پڑتا ہے آج بھی، قاری وحید ظفر صاحب کہتے ہیں اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ یہ بچے. تو اچھا. کتنی مرتبہ مجھے اپنی باریاں دی ہیں، اویس رضا قادری صاحب نے ارے اور اپنا قاری صاحب نے، صدیق اسماعیل صاحب نے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے بہت چھوٹی تھی، تو مجھے ایک میلاد میں گئی تو صدیق اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے وہ مجھے اس وقت نہیں جانتے تھے، اچھا. پہلی بار میری ملاقات ہوئی تھی. تو میں پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، جب ظاہر ہے جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے کہا اب تو صدیق بھائی پڑھ رہے ہیں تو اب بہت مشکل ہے بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں صدیق بھائی سے پوچھتا ہوں. صدیق بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا پڑھوا دیں، میں چلا جاتا ہوں. ان کا ہو گیا تھا کمپلیٹ. تو وہ جیسے ہی جانے لگے تو وہ رک گئے اور وہیں بیٹھ گئے، اور پوری انہوں نے نعت سنی اور اپنا ہار اتار کے مجھے پہنایا اور پھر کچھ نذرانہ دیا اور بولا بس بیٹا اسی طرح پڑھتی رہنا. تو ماشاءاللہ پھر اس کے بعد تو صدیق انکل نے جب لبیک چینل شروع کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ وہ رکھا، مطلب اتنا انہوں نے مجھے مان دیا، جس کو میں کہتی وہ اس کو رکھے، جس کو میں منع کرتی نا کہ نہیں تھوڑا ابھی پریکٹس کی ضرورت. حالانکہ یہ بہت بات ہے، میں خود بھی بہت بڑی نہیں تھی اس وقت، 2004-05 کی بات ہے، یہ آج سے کوئی اچھا 13 پہلے کی بات ہے، بلکہ اچھا. اور بھی زیادہ نہیں. کتنے سال ہو گئے تقریباً 18-19 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اصل میں نا یہ اسکل بھی تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، یہ ٹیلنٹ. تو بس ماشاءاللہ یہ کہ سب لوگوں کا کوآپریشن رہا، سینئرز کا. اور ام حبیبہ صاحبہ بہت شفقت کرتی ہیں انشاءاللہ، کسی انٹرویو میں نہیں بھولتی. مجھے سب سے پہلے ٹی وی چینل پہ پڑھانے والی وہ خاتون ہے، اور اچھا اچھا. موقع دیا الحمدللہ. آج بھی میں ہر انٹرویو میں ہر جگہ ان کو یاد رکھتی ہوں، کیونکہ جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں نا اسٹیپ پہلا چڑھانے والا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہے. بالکل بالکل. تو بھی میں اچھا جی میری انسپائرڈ ہوں میں. یہ نعت خوانی میں آواز کا اچھا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ اور کیا لوازمات ضروری ہیں؟ آواز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسری چیز آپ کو سمجھ ہونا بہت ضروری ہے. اکثر لوگوں اچھا. کی آواز بھی ہوتی ہے لیکن ان کو پڑھنے کا سینس نہیں ہوتا، یا ان کے پاس سر نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ ٹھیک کے پاس ٹھیک. پڑھنے کا سینس بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اپنی اچھی آواز کا استعمال آپ کو آنا بہت ضروری ہے. تبھی تو پھر آپ اب ادائیگی دلوں کو گرمائیں گے نا اپنی آواز سے. ہونا چاہیے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو بالکل بیسک ہیں، جو بہت ضروری ہیں. اچھا ہوتے ہیں ماشاء تو اللہ. باقی جو لگتا ہے بہت ذوق و شوق ہے، زیادہ ہم سے مختلف ہے نہیں، یا وہ ہم سے زیادہ شوق ہے انہیں؟ زیادہ شوق ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار بہت جوش و خروش سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی منایا اللہ علیہ جاتا ہے. وسلم. اس طرح اویلیبل نہیں ہوتے پورا سال جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں اویلیبل ہوتے ہیں کہ فوراً کہیں بھی آنا ہے تو بھائی بلا لیا، فوراً ماشاءاللہ بڑی سی محفل سج گئی. تو اس طرح سے وہاں پہ ہر وقت نعت خواں اویلیبل نہیں ہوتے. ربیع الاول میں جیسے ہم جاتے ہیں پھر پورے سال کے بعد ان لوگوں میں ذرا زیادہ کریز ہے نا کہ ٹی وی کے مہمان اللہ کوئی بڑے نام آئے ہیں تو وہ اس کو پھر اور ذوق و شوق سے سننے بھی آتے ہیں دور دور سے لوگ، اور بہت اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور محفل کے اندر بیٹھنے کا بھی ان کو بہت ادب ہے. میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ یہاں ہم لوگوں کے پاس نعت خوان اویلیبل ہے نا تو وہ اتنا زیادہ بے کہ قدری اس ہے. چیز کو بے قدری نہیں کہیں گے، لیکن مطلب ایک جو ذوق ان میں دیکھنے میں آتا ہے نا وہ اس طرح یہاں دیکھنے میں نہیں آتا. میں مطلب جو بڑے نعت خواں ہیں ہم سب کی محفلوں میں تو پھر بھی ذوق ہوتا ہے، لیکن بچیاں جو ماشاءاللہ نہیں آ رہی ہیں ان کو اس چیز کی بڑی شکایت ہے. لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اچھا. کوئی بھی محفل ہو رہی ہے نا، اگر وہاں کی اپنی لوکل پڑھنے والیاں ہیں تو ماشاءاللہ لوگ ذکر کو بہت محبت سے سنتے ہیں اور بہت واہ. اس میں ہوتے ہیں. اتنا حالانکہ ان کے ہاں ظاہر ہے نہ کوئی ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ کوئی ریلیجیس انوائرمنٹ ہوتا ہے ان کے ملکوں میں، لیکن کوئی اذانیں وغیرہ یہ وہ کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ لوگ نہیں ہے، وہ خود ہی اپنا ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود ہی اپنے آپ کو اپنے دین کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ کے بیٹھے ہوئے. جوڑ تو کے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. زیادہ تر یہاں پہ دیکھیں نا کہ اتنا پردہ نہیں ہے، لیکن آپ وہاں کی جو مسلم خواتین ہیں انہوں نے پورا اسکارف کیا ہوا ہے. پورے اسکارف کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ میں 2 سال پہلے کی بات ہے امریکہ میں جن کے یہاں رہتی تھی ان کی ایک بیٹی تھی،
وہ ہوں، اتفاق سے ہوا کہ رات کے ٹائم ہم لوگ سب بیٹھے نیچے لاؤنج میں، تو وہ جب آئی تو وہ نائٹ سوٹ کے ساتھ بھی اسکارف پہن کے آئی، تو مجھے اتنی ارے محبت